اور یہ جو مولوی وغیرہ ہیں، گھر میں جو بچہ اسکول میں پڑھ کے نہ دے، شرارتی ہو، تو والدین سمجھتے ہیں کہ یار یہ پڑھ کے دے گا نہیں، اس کو مدرسے میں ڈال دو۔ تو گھر کا سب سے زیادہ شریر بچہ جو ہے وہ مدرسے میں چلا گیا۔ اب اس کو دنیا کا کوئی علم نہیں آتا، بس وہی حدیثیں اس نے پڑھی ہوئی ہیں اور ان حدیثوں کو سمجھنے کی صلاحیت اس میں ہے نہیں۔ ایک نمبر کے شاطر اور مکار لوگ ہیں یہ 18,000 علماء تھے نا جنہوں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف فتویٰ دیا تھا، واجب القتل کا، باغی قرار دیا تھا۔ روز آخرت کیا سب جہانوں کی مخلوقات کو ختم کر دیا جائے گا، اور کیا ارواح کو بھی موت ہوگی اور صرف اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی؟ ہاں، سارے جہانوں کی مخلوق ختم ہوگی تبھی تو قیامت کا قیام ہوگا۔ کیا ارواح کو بھی موت ہوگی؟ بھئی ارواح کو اگر موت ہو جائے گی تو جنت اور جہنم میں کون جائے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ ارواح کو تو موت نہیں ہوگی نا۔ اللہ تعالیٰ ان کا حساب کتاب کر کے اس کے بعد ان کو بھیجے گا۔ اگر کسی کا کوئی والی وارث ہوا شفاعت کرنے والا تو شفاعت ہو کے جنت میں چلا جائے گا، جس کا کوئی بھی نہیں ہوا وہ پھر جہنم میں جائے۔ جو کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو کسی کو نہیں مانتے، صرف اللہ کو مانتے، تو ان کا کوئی نہیں ہے نا۔ جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بنایا ہے، وسیلے کا طریقہ قائم کیا ہے، اگر آپ اللہ تعالیٰ کو بھی بائک پاس کر کے اللہ تعالیٰ کو اپنی مرضی سے ماننا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کو قابل قبول تو نہیں ہوگا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں وسیلہ تلاش کرو۔ اب اگر قرآن مجید میں آنے کے باوجود بھی اگر آپ کا دل نہیں ٹھکتا ہے کہ نہیں جی ہم تو وسیلے کے قائل نہیں ہیں، تو معلوم یہ ہو کہ آپ قرآن کے قائل نہیں ہیں۔ رسول اللہ کے وسیلے سے قرآن ملا ہے یا ڈائریکٹ ملا ہے آپ کو؟ ڈائریکٹ تو نہیں ملا نا بھائی۔ دراصل یہ جو مولوی وغیرہ ہے نا، میں نے بچپن میں ایک بات سنی تھی کہ سائنس پڑھنے سے برین جو ہے نا وہ اسٹیمولیٹ ہوتا ہے، اور میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جتنا زیادہ دماغ کو استعمال کیا جائے گا اتنے زیادہ اس کے سیلز کھلتے ہیں اور اس کی جو انٹیلیجنس جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ میکسیمم اگر کسی انسان کا ذہن کام کیا ہے تو وہ 6% ہے۔ جب اس میں نور آ جاتا ہے تو سارے کے سارے جو برین کے سیلز ہیں وہ نور کے تابع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب آپ اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، دنیا کے مختلف علوم سیکھتے ہیں، ہائیجین کیا ہوتی ہے یہ سیکھتے ہیں، سائیکل کا پہیہ کیوں گھومتا ہے، لائٹ کیوں جل رہی ہے، یہ ساری چیزیں سیکھتے ہیں۔ اور یہ جو مولوی وغیرہ ہیں، گھر میں جو بچہ اسکول میں پڑھ کے نہ دے، شرارتی ہو، تو والدین سمجھتے ہیں کہ یار یہ پڑھ کے دے گا نہیں، اس کو مدرسے میں ڈال دو۔ تو گھر کا سب سے زیادہ شریر بچہ جو ہے وہ مدرسے میں چلا گیا۔ اب اس کو دنیا کا کوئی علم نہیں آتا، بس وہی حدیثیں اس نے پڑھی ہوئی ہیں اور ان حدیثوں کو سمجھنے کی صلاحیت اس میں ہے نہیں، کیونکہ برین اسٹیمولنٹ نہیں ہے نا، اس کا ذہن کام ہی نہیں کر رہا ہے۔ کام نہیں کر رہا ہے تو بس جو اس کے منہ میں آتا ہے وہ بولتا رہتا ہے۔ ایک نمبر کے شاطر اور مکار لوگ ہیں یہ 18,000 علماء تھے نا جنہوں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف فتویٰ دیا تھا، واجب القتل کا، باغی قرار دیا تھا۔ یہ علماء ہی تھے 18,000۔ غوث پاک کے اوپر 500 مولویوں نے کفر کا فتویٰ دیا، 500۔ اچھا، اب جو نئی پود ہے اور جو وہابیت سے متاثر ہیں، ان کا یہی گمان ہے کہ یہ جو ریلیجس لوگ ہوتے ہیں سارے جاہل ہوتے ہیں، خاص طور پر یہ جو تصوف کی بات کرنے والے ہیں، ولیوں کو، پیروں کو ماننے والے، ان کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جاہل لوگ ہوتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تصوف میں، پیری فقیری میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں
جن کا قرآن و حدیث میں ذکر نہیں ہے. تو اب ان کی ایکسپلینیشن کرنا، لوگوں کو سمجھانا کہ بھئی ہے نہیں لیکن یہ غلط بھی نہیں ہے، یہ تمام چیزیں وہی سمجھائے گا نا جو اللہ کا ولی ہوگا، جس کے اندر تصوف کا علم ہوگا، جس کے اندر روشنی ہوگی، جس کا قلب منور ہوگا. تو اس سلسلے میں کسی نے کام، کیونکہ کوئی کامل ذات آیا ہی نہیں، 400 سال گزر گئے، لہٰذا یہ جو پیری فقیری کا جو نظام ہے یہ بدنام ہو گیا. بدنام ہونے کی ایک وجہ یہ تھی کہ جتنے جاہل لوگ تھے وہ سارے پیری فقیری کا لبادہ اوڑھ کے اس میں گھس گئے. جس نے دیکھا کہ بھئی کام دھندہ نہیں چل رہا ہے وہ پیر فقیر بن کے بیٹھ گیا، کیونکہ بہترین بزنس ہے، کھانے بھی فری آتے ہیں، کپڑے بھی لا کے دیتے ہیں لوگ، نذرانے بھی دیتے ہیں، اور پھر پیر صاحب کی عزت بھی ہوتی ہے. اب ان کو کیا ضرورت ہے کوئی اور کام دھندہ کرنے کی؟ بھائی ہاتھ پاؤں چوم رہے ہیں، اچھے اچھے کھانے آ رہے ہیں، لوگ جھک رہے ہیں، پنکھا چل رہا ہے گرمی میں، مرید ہیں، مریدنیاں ہیں، اچھی مریدنیاں ہیں، جو اچھی لگی اس کو اللہ سے واصل کر دیتے ہیں 1-2 منٹ میں. اس لیے وہ گھس گئے اس میں. پھر وہ مزارات کے اوپر، درگاہوں کے اوپر یہ بیٹھ گئے لوگ، علم ہاتھوں میں اٹھا لیے، یا علی کا نعرہ لگایا، بھنگ کا گلاس پیا، سٹا لگایا، 2 سٹوں میں عرش مولا پہنچ گئے. ایسے ہی ہو رہا ہے. اب جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انہوں نے دیکھا بھائی یار یہ کیا ہے، یہ تو وہ بدگمان ہوگا. لیکن تصوف ان چیزوں کا نام نہیں ہے. تصوف قلب کی صفائی کا نام ہے، نفس کو پاک کرنے کا نام ہے. تصوف اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ نے بہت خوبصورت ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اچھی خوبصورت جو ہے جاذب نظر داڑھی رکھی ہوئی ہے جس میں روز آپ بادام کا تیل لگاتے ہیں، چمکتی ہے دور سے، بڑا اچھا کرتا آپ نے پہنا ہوا ہے اور پھر عطر لگایا ہوا ہے. یہ سب تصوف نہیں ہے. تصوف اندر کی دنیا کو بیدار کرنے کا نام، رب سے تعلق جوڑنے کا نام. یہ اسپریچول سائنس ہے، اور یہ علم تصوف کا کسی فرقے کے پاس نہیں. باتیں بڑی بڑی ہیں، عقائد بھی اچھے ہیں، لیکن اندر سے خالی. اب جیسے ہمارے اہل تشیع بھائی ہر وقت یا علی مدد کے نعرے لگاتے، دیوبندی یا اللہ مدد کے نعرے لگاتے. تو یہ اللہ کے نعرے لگانے والے اندر سے خالی ہیں، زبانی نعروں سے کچھ نہیں بنا، اللہ سے واصل نہیں ہوئے. تو تم یا علی کے نعروں سے کیسے یا علی سے واصل ہوگے؟ جب تک یہ دل میں نہیں جائے گا، جب تک قلب منور نہیں ہوگا، اس وقت تک جو ہے نا زبانی نعرے بیکار ہیں. اندر جب جائے گا پھر اس کا اثر ہے. یہ جو مولوی ہیں ان کو دنیا جہان کے کچھ نہیں پتہ بیچاروں کو. جاہل تو ہوتے ہیں، میں نے بتایا نا، کسی بس وہی قرآن و حدیث پڑھا ہے، ذہن تو کام نہیں کر رہا نا، کن ذہن ہے، بس ان حدیثوں کو، قرآن کو ویپنائز کر کے ایک دوسرے کے اوپر وار کرتے رہتے ہیں. سرکار گوھر شاہی کے خلاف بہت کچھ بولا ہے انہوں نے. ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ بھائی بات کرو، ہم نے آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرو. کہتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ اپنے مرشد کو رب الارباب کہتے ہیں، اس لیے یہ لوگ کافر ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ مولا علی نے کہا ہے کہ امام مہدی کی ران پہ رب الارباب لکھا ہوگا. تو اب یہ تمہارا کفر کہاں چلا گیا؟ ہم تو وہی کہہ رہے ہیں جو ہم نے روایتوں میں پڑھا ہے نا. اب اگر آپ یہ کہیں کہ یار اس نوٹ کے اوپر ڈالر لکھا ہوا ہے لیکن مجھے لگتا ہے یہ پاؤنڈ ہے، ایسا کیا ہے؟ کہا ہے یار اس پہ لکھا ہوا ڈالر ہے لیکن مجھے لگتا ہے یہ پاؤنڈ ہے. اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ آپ کا دماغ خراب ہے. ڈالر لکھا ہوا ہے تو ڈالر ہی ہے نا. رب الارباب ران کے اوپر لکھا ہوا ہے. اگر رب الارباب کا مرتبہ ان کی شان کے مطابق ہوتا تو ران پر نہیں ماتھے پر لکھا ہوتا. رب الارباب کا جو مرتبہ ہے اگر ان کے شایان نشان ہوتا
تو ران پہ تو نہ ہوتا نا. ران پر کیوں ہے؟ ران پر اس لیے ہے کہ سب یہیں سے نکلے ہیں. یہ کوئی چھپانے والی بات تھوڑی ہے کہ ہم سرکار کو رب الارباب مانتے ہیں. اس میں چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کون سی بڑی بات ہے جو ہم اس کو چھپائیں گے؟ ہاں، ہمارا ایمان ہے. مولا علی نے فرمایا امام مہدی کے ران پہ لکھا ہوگا رب الارباب. آج ایک شیعہ کی تقریر سن رہا تھا میں، عالم کی، تو وہ کہہ رہا تھا کہ اصل قرآن مجید امام مہدی لائیں گے. تو جو اب تک تم پڑھ رہے ہو یہ کیا ہے؟ Amra TV, the place to connect with God.